بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد کی اللہ سے پناہ مانگو کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح کے ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ امام عظیم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا۔ جب تم سفر کرنے لگو تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ بسم اللہ پڑھنے سے ہر قدم پر ایک نیکی کا ثواب ہوگا۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو، جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیٹیوں کی طرح مردوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ مرنے والوں پر سورۃ یاسین کی تلاوت۔ حضرت مغل بن نثار کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں پر سورۃ یاسین پڑھا کرو تاکہ اللہ کریم اپنا کرم کر کے ان کی بخشش فرما دے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شیخ سعیدی فرماتے ہیں کہ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، حرام لقمے سے بچو، دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ رب کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن پر 40 راتیں نہیں گزر پاتی کہ اسے کوئی نہ کوئی ایسا امر لاحق ہو جاتا ہے جو اسے غمگین کر دیتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام میں پہل کرنے والے کو 99 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ غلبے کو روک کر بچنے والا ملعون ہے۔ نرم مزاج اور نرم خو شخص پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ گننے نہ لگ جانا اور نہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ دلوں میں فرق پڑ جائے تو اتنا یاد رکھنا، تمام دلیلیں، منتیں، فلسفے بیکار جاتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کرواتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے صرف 3 مال ہیں جو تو نے کھا پی کے برابر کر دیا، جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور جو تو نے صدقہ دے کر آگے چلا دیا، اللہ کے پاس بھیج دیا، وہ تیرا مال ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں اپنی جھولی میں بھرنے کا نام درود شریف ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ کوئی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ پاک کے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن ہمارے اندر انسانیت قائم رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان دو چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ایک موت سے، دوسرا مال کی کمی سے، حالانکہ موت دنیا کے جھگڑوں سے نجات دلاتی ہے اور مال کی کمی مقام حساب کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔ شیر خدا مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا، اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو اور جس سے زندگی بسر ہو سکے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ جو واقع انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان، دعا گو ساگر۔